میں آج صرف تیرے دروازے تے نمازاں لے کے نہیں آیا میرے اللہ، میں تیرے دروازے تے روزے لے کے نہیں آیا میرے اللہ، میں تیرے دروازے تے حج لے کے نہیں آیا میرے اللہ، میں تیرے دروازے تے زکوٰۃ صدقات خیرات لے کے نہیں آیا میرے اللہ، میں تیرے دروازے تے کی لے کے آیا ماں، ایک توبہ دا آنسو لے کے آیا ماں اللہ، میں نظر واسطے تیری نظر و نیاز واسطے، چونکہ نیاز بھی اللہ واسطے، نظر بھی جھڑکیاں دیندے تانے مار دے، ساری زندگی میں کماندا رہیا، دہاڑیاں کردا رہیا، مزدوریاں کردا رہیا، جتن کٹدا رہیا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ بہار دیکھی نہ خزاں دیکھی، نہ دن دیکھیا نہ رات دیکھی، نہ صحت دیکھی نہ بیماری دیکھی، نہ جوانی دیکھی نہ بڑھاپا دیکھیا، آج یہ کہندا ہے میری کنک کھا گئے، حضور دا چہرہ انور جلال جا گیا، آپ نے فرمایا انت و مالک لابیکا، تو بھی اپنے باپ دے، تیرا مال بھی تیرے باپ دے، خبردار والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وقال تعالى في مقام آخر وكان أبوهما صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آخری دروازہ ہی کھول دیں. میرے محترم بھائیوں اور میری محترمہ بہنوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ مکمل ہو گیا اور شوال المکرم دا مہینہ
شروع ہو گیا۔ رمضان مکمل ہونے دے نال ہی گرمی بھی شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں مینوں محسوس ہو رہا ہے یا شاید تانوں بھی محسوس ہو رہا ہے، میں رمضان گیا رونقاں بھی لے گیا، بہاراں بھی لے گیا، بلکہ میرا خیال ہے تھوڑی خوراکاں بھی لے گیا۔ اللہ کریم سب نو برکت والی زندگی نصیب فرمائے اور بار بار زندگی دے اندر رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ساڑیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں نمازاں، روزے، نفل، زکوٰۃ، صدقات، خیرات محض اپنے فضل و کرم دے نال قبول فرمائے۔ ماں دی محبت، عزت، عظمت، شرافت، دیانت، صداقت تے میں کافی دفعہ بیان کر چکے ہاں۔ آج ایک تے غزوہ احد دا چھوٹا سارا نقشہ اور باپ دا پیار تہاڈی خدمت وچ عرض کراں گا، چونکہ ماں دی محبت اپنی جگہ ہے لیکن باپ دا پیار اپنی جگہ ہے۔ سیانے کہندے نے اللہ تعالیٰ تیرے سر تے باپ دا سایہ قائم رکھے۔ آقا علیہ السلام دا مبارک فرمان ہے کہ تیرا باپ تیرے واسطے جنت دا دروازہ ہے، چاہے تے اس نو کھول لے چاہے تے اس نو بند کر لے۔ جے تو اس دروازے نو کھول لیا تے جنت ہے، تو جے نہ کھولیا تو پھر جہنم ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی گل لکھی ہے، بھئی ماں اگر پھل ہے نا تو اس پھل دی خوشبو باپ ہے، ماں اگر سورج ہے نا تو اس سورج دی روشنی باپ ہے، ماں اگر چن ہے تو اس چن دی چاننی باپ ہے۔ حتیٰ کہ ماں گھر دے اندر اگر مالکن ہے تو اس گھر دا سردار باپ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے ہمیشہ عورتاں دے اتے مرداں نو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مرد بہرحال مرد ہے، عورت بہرحال عورت ہے۔ مرد دی اپنی حیثیت ہے، عورت دی اپنی حیثیت ہے۔ اللہ سانو حیثیت دے مطابق چل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو اپنی اپنی حیثیت نال چل دے نے زندگی دی گڈی سوکھی چل دی ہے، اور جدو اپنی حیثیت تو ہٹ دے نے پھر یا گڈی پینچر ہو جاندی ہے رستے جی رہ جاندی تو یا بالکل ہی خراب ہو جاندی ہے۔ دلی دعا ہے اللہ معاشرے دے اور ماحول دے نظام دے نال نال گھراں دا نظام بھی بہترین فرمائے، بلکہ اللہ پاک خوبصورت ترین فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں دی محبت اپنی جگہ ہے لیکن باپ دا پیار اپنی جگہ ہے۔ ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی ہے میری زندگی، انہیں اپنی زندگی دا پہلا چیپٹر ہی باپ لکھا ہے، اور یاد رکھو زندگی دا آخری چیپٹر بھی باپ ہی ہے اور زندگی دا پہلا چیپٹر بھی باپ ہی ہے۔ کہندہ میں چھوٹا سا تے میں باپ نو دیوار تے بیٹھے کوے دے بارے پوچھیا، بابا جی یہ کی ہے؟ تے انہاں کہا بیٹا کوا، اور میں ایک دفعہ نہ پوچھیا بلکہ کو 70-80 دفعہ پوچھیا، اور میرے باپ نے بڑے پیار نال مینوں کوا ہی دسیا۔ باپ بزرگ ہو گیا، بڑا ہو گیا، بینائی کمزور ہو گئی، شنوائی کمزور ہو گئی، قوت گویائی کمزور ہو گئی، چلنا پھرنا
رہ گیا دیوار تے بیٹھا سی کوا انہیں گریجویشن بچے نو پوچھیا پڑھے لکھے نو کئی کالجی یونیورسٹی اپنے آپ نو گریجویشن کہندے نا ساڈے معاشرے دی مصیبت یہ ہے اصل علم قرآن اور سنت ہے اسی جڑا کوئی سکول پڑھے ہوئے انگلش پڑھے ہوئے کیمسٹری پڑھے ہوئے فزکس پڑھے ہوئے بیالوجی پڑھے ہوئے یا کوئی کمپیوٹر جان دے ہوئے یا نیٹ ورک وسیع ہوئے اسی انہوں کی کہنے ہیں گریجویشن جیڑا قرآن و سنت دا علم رکھدا ہوئے ساڈے معاشرے چ انہوں پڑھیا لکھیا نہیں سمجھا جاتا انہوں کی کہندے نے مولوی ہے ان پڑھ ہے یہ انگریز دی ایک سوچ ہے جڑی دماغ تے سوار ہے اور میرے خیال ہے عیسیٰ علیہ السلام دے آن نال اترے گی پہلے نظر نہیں آندی اللہ کرے ساڈے دماغ تے مدینے والے دی سوچ سوار ہو جائے حضور دی غلامی دی سوچ سوار ہو جائے حضور دی سنت دی سوچ سوار ہو جائے قرآن دی سنت سوچ سوار ہو جائے اللہ کرے سوچ ہے انہیں پڑھے لکھے بچے نو پوچھا میں پتر ہے دیوار تے کی ہے انہیں کہا ابا کم ہے انہیں تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا انہیں کہا ابا ایک باری تو دسے ہے بھئی کہاں ہے پہلے اردو کیا کم ہے ہن بولی دوجی باری پوچھا بولی بدل گئی انہیں کہا ابا ایک باری تو دسے ہے بھئی کہاں ہے انہیں کچھ کافی دیر ٹھہر کے پھر پوچھا وہ پتر ہے کات کی بیٹھا ہے انہیں کہا بابا تیری عقل ختم ہو گئی ہے میں تو سمجھا سی تیری نظر ختم ہو گئی تیری کنہ دی سماعت ختم ہو گئی تیری نظر ہی ختم ہو گئی ہے تینوں دسدا نہیں دو باری تو دسے کی ہے کہاں ہے وہ بابے نو کاوڑ چڑھی اٹھیا انہیں اپنی ڈیری پھڑی انہیں ڈیری پھڑ کے وہ جڑا 70-80 واری لکھیا سی نا میرے بچے نے مینوں ایک واری پوچھیا میں پیار نل کیا کہاں ہے دوجی باری پوچھیا پھر کیا تیجی باری پوچھیا پھر کیا اور جنی باری بھی کیا پیار نال ہی کیا غصے نال جوش نال نہیں کیا پیار نال ہی کیا یہ عجیب بچہ ہے میرا حالے میں ایک باری پوچھے دوجی باری بولی بدل گئی دوجی باری پوچھے تیجی باری رخ ہی بدل گیا انہیں بچے دے سامنے ڈائری رکھ دیتی انہیں کہا پتر تو کو 4-5 سال دا سی تو میں نے پوچھا بوئے قد کی ہے میں کیا کام پھر پوچھا پھر دسیا پھر پوچھا پھر دسیا پھر پوچھا جنی باری دسیا تینوں پیار نال ہی دسیا آخر جدو کوئی علم والے بندے نو سمجھ آ جائے نا تو اللہ انہوں ہدایت بھی بڑی دیندا ہے یہ تو ان پڑھ نو سمجھ آ جائے اللہ انہوں ولی بنا دیندا ہے لیکن آ جائے صحیح تے جے نہ آئے تو پھر سارے آکھو اللہ دی مرضی یہ تے ساڈا قصور تے مرضی تو اللہ دی ہے نا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ یہ تو اللہ دی مرضی ہے نا اللہ چاہے پڑھے لکھے گمراہ کر دے اللہ چاہے ان پڑھ نو ہدایت دے دے وقت دے ڈاکواں نو ولیاں دا سردار بنا دے وقت دے شرابی نو اللہ صوفیاء دی صف اول دا امام بنا دے بشر حافی رحمت اللہ علیہ شادی نہیں کی تھی شراب پیتی اور راج کے پیتی ہے صرف پیتی نہیں کاروبار بھی کیتا ہے بڑا لمبا چوڑا مسجد دا مولوی روزانہ ویدا سی لیکن جی میں ابے دا حوصلہ ہوندہ ہے نا باپ دا
مسیت والے مولوی دا بھی بڑا حوصلہ ہوندا جے، چونکہ وہ سارے محلے چھڈ کے سارے جتھے جتھے رہندا ہے وہ سارے دا باپ ہوندا ہے، اور روحانی باپ ہوندا ہے، بڑا حوصلہ کردا رہا۔ انہیں کہا یار میرے کولو دے قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، شراب لے آ رہے ہیں لے جا رہے ہیں، اور خود پی رہے ہیں، اور حویلی بڑی کہہ نہیں سکیا۔ کیوں؟ مولوی جیڑی جرت سارے دا امام ہوندا ہے نا، سارے دا رکھ رکھاؤ کرنا انہوں ضروری، بلکہ وہ دی مجبوری ہے، مجبوری کہہ نہیں سکیا۔ بڑی مدت گزر گئی، ستا راتی کون؟ مسجد دا امام، زور دی آواز آئی، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر۔ میرے بندے بشر حافی نو کیوں نہیں کہندا بھئی اللہ تینوں انی زندگی دیتی ہے، زندگی اندر تو بدلیا کیوں نہیں، اور میرا بندہ بندا کیوں نہیں؟ مولوی اٹھیا، اپنے متھے تے کھرک شرک کے پھر سائیں پیا، پھر آواز آئی، پھر کھرک کھرک کے پھر سائیں گیا، حتیٰ کہ اذان دا وقت ہو گیا، زور دی آواز آئی، اٹھ اور بشر حافی نو کہے کیوں توبہ نہیں کردا، کیوں میرا بندہ نہیں بندا؟ چاروں نہ چار، تھوڑا تھوڑا انیرا بھی سی، فجر دی اذان تے نا انیرا ٹھیک ٹھاک ہوندا ہے، چپ چاپ ایستا ایستا قدمہ نال چلدا چلدا، کدی سجے ویکھے کدی کھبے، بھئی جے کسے ویکھ لیا نا لوگاں دی نظر بھی تجیب ہوندی ہے نا، بد اچھا بدنام برا، جاتے چنگے کام نو رہا سی، انہیں سوچا جے کسے ویکھ لیا نا انہاں کہنا کوئی گھٹ مولوی بھی پیندا ہے جڑا سویلے سویلے او دی حویلی جا رہا ہے، جڑا او دی حویلی جاندا سی او پیندا سی، تے جا میں بھی ادھے ہی رہا، ایستا جا دروازہ کھٹکایا، قدرت ہے جس دے اللہ نے ہدایت دے دروازے کھولنے ہون، اللہ او دی اکھ کھول دیندا ہے، اور او دی اکھ پھر دن دے 9-10 بجے نہیں کھل دی، او دی رات پھر رات، او دی اکھ پھر رات دے 2 بجے کھل دی ہے، اور پھر 2 بجے اٹھدا ہے، اور پھر مصلی بچھاندا ہے، اور پھر وضو کردا ہے، اور پھر زارو قطار روندا ہے، پتہ نہیں اس دا رونا کس کس نو بچا لیندا ہے۔ ہولا جا دروازہ کھڑکایا، دروازے کوئی ایڈے خاص نہیں سن، ہون تو ساڈے موم جامہ نے نہ اندروں کا شہد اس دیئے دنا، انہیں ویکھیا، انہیں کہا یار اللہ خیر کرے امام صاحب آئے، جتی انہیں لائی سی، چونکہ پھٹے تے لمحہ پہ سی، انہیں جتی پائی نہیں، انہیں جتی دوڑ پیا، استاد جی استاد جی استاد، او استاد جی کہے استاد جی نصب ہے، استاد مسجد والے پاسے اگے بشر حافی پیرو ننگا، استاد جی استاد صاحب انج کے مزید کڈیا، یہ بھی پیچھے، اسے کہ استاد جی میں تو خوش ہی بڑا ہویا سی، میں جیسے گناہگار کو تسی تشریف لے، پھر دوڑ پہ، فرمایا میری مجبوری سی، آئے رات ایک تین نوازاں زور زور دی آندیاں کہ بشر حافی توبہ کردہ کیوں نہیں، ساڈا بندہ بڑھدا کیوں نہیں، اسے کہ استاد جی اڑاؤ، شرابی بندے دا انداز اپنا ہوندہ ہے نا، اسے کہ اڑاؤ، استاد ڈر گیا، پتہ نہیں پیتی ہو ویسے میں نے نہ کٹ مارے، انہیں کہا ہاں جی، اسے کہ استاد جی تھے بہو، میں نے وضو دا طریقہ سکھاؤ، استاد وضو کردہ رہا، بشر حافی بھی نال وضو کردہ رہا، استاد اذان پڑھی، بشر حافی رکعت نیتی،
اے رکعت چ رکوع چ گیا، رکوع چ سجدے چ گیا، استاد سنتاں ہی پڑھ لیاں، فرض ہی پڑھا لے، بشر حافظ سجدے چ رہیا، سورج چڑھ آیا، استاد سد ماریا اگے تے لگدا نہ مسیتے تے ہن سجدے جو سر نو چکدا کیوں؟ جیڑا سجدے وچ سواد ہے وہ شراب وچ سواد نہیں، جیڑا سجدے وچ ثواب ہے نا ملنگ بابا وہ بھنگ وچ سواد نہ سواد ہے تے نہ ثواب ہے، او چرس ہیروئن نشے وچ سواد نہیں جیڑا اللہ نے سجدے وچ رکھیا ہے۔ ایک واری سجدے دی لذت چکھتے صحیح، ایک واری اللہ دے سامنے سجدہ کرتے صحیح، سورج چڑھ گیا سد ماریا استاد او چوکو سارا بڑا، انہوں نے کہا نہیں استاد جی تسی ہن جاؤ، مسجد ابو آپے میں بند کر لواں گا۔ یہ قدرت دی گل ہے، مسجداں دے بوئے بند ہون لگ گئے، کیوں؟ چوریاں ہون لگ گئی نا، کدی کو گلا چوک لے جاندا ہے، جے او دا دا نہ لگے تے جُتی لے جاندا ہے، تے جو جُتی تے دا نہ لگے تے پھر صاف ہی لے جاندا ہے، تے جے صاف تے نہ لگے پھر سپیکر کھول کے لے جاندا ہے، تو پرچی ممبر تے رکھ جاندا ہے، مولوی جی بکواس کرن دی ضرورت کوئی نہیں، میں اللہ دے گھر چوں لے کے جا رہا ہے، ایڈا ایمان تو خالی ہو گیا ہے۔ انہیں کہا استاد جی دروازہ آپ پہ بند کر لواں گا، جاؤ۔ بشر حافی روندہ رہا، زارو قطار روندہ رہا، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ دست بستات جوڑ کے کہندا رہا ہوں میرے مولا، جتنے وقت تیرے دروازے تے نہیں آیا، ہن میرا دل کر دے تیرا در ہووے میرا سر ہووے، تیرا گھر ہووے میرا دل ہووے، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تولا نہیں۔ میرے مولا میں آج صرف تیرے دروازے تے نمازاں لے کے نہیں آیا، میرے اللہ میں تیرے دروازے تے روزے لے کے نہیں آیا، میرے اللہ میں تیرے دروازے تے حج لے کے نہیں آیا، میرے اللہ میں تیرے دروازے تے زکوٰۃ صدقات خیرات لے کے نہیں آیا، میرے اللہ میں تیرے دروازے تے کی لے کے آیا ماں، ایک توبہ دا آنسو لے کے آیا ماں۔ اللہ میں نظر وستے تیری نظر و نیاز وستے، چونکہ نیاز بھی اللہ وستے نظر بھی نظر اللہ نیاز نظر کیسے وستے؟ مریم دی ماں کی کہہ رہی ہے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ جو کچھ ہے مینوں نہیں پتا تینوں پتا ہے، پتر ہے یا دھی ہے، انی نظرت لکا لکا اے تیرے واسطے ہے، اے کدے واسطے ہے؟ اے نظر ہے یا نیاز ہے تیرے واسطے ہے۔ فتقبل منی یا اللہ، اے نظرانہ دینا میرا کم میں قبول کرنا، انکا انت السمیع العلیم۔ تیرے تو بڑا سنن والا بھی کوئی نہیں، قبول کرن والا بھی۔ بشر حافی کی کہہ رہے میرے اللہ، میں تیرے دروازے تے نیکیاں دیاں پنڈا نہیں لے کے آیا، ایک اتھرو لے کے آیا، نظر کے واسطے ایک آبگی نہ لایا ہوں، اچھی دران نظر کے واسطے ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے، جو چیز
اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اللہ نے بشرا بن صوفیہ دی صف اول دا امام بنا دیتا تے ساری زندگی پیراں وچ جُتی پائی نہیں۔ لوگاں کیا تو تے بڑا پیسے والا ہے، اللہ پیسے بھیج دینا۔ تو بڑا بولو اور تو تے بڑا پیسے والا ہے، کپڑے اچھے، جُتی کیوں نہیں پاندا؟ انہیں کیا اس واسطے نہیں پاندا جس کیفیت وچ اللہ توبہ قبول کیتی سی۔ میں کہنا میری ایک کیفیت اللہ نو پسند ہے، میں اس کیفیت وچ دنیا تو جانا چاہنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اصل انہاں نو عید یاد نہیں رہی، یہ بڑے کرم والے ہیں، دینی عید ہی ہوندی نے۔ توجہ ہے؟ اللہ پاک دے سامنے آنسو دا ایک قطرہ اور جہنم دی ساری آگ، دریاواں دا پانی نہیں بجھا سکدا، سمندراں دا پانی نہیں، نہراں دا پانی نہیں، کھالیاں دا پانی نہیں، نالیاں دا پانی نہیں، فوارے دا پانی نہیں بجھا سکدا جہنم دی اگ۔ مومن دی آنسو ایک قطرہ اتنی سپرٹ ہے، اللہ کہندا ہے میں جہنم تے پا دیواں، ساری اگ بجھا دیواں، ساری اگ بجھا دیواں، تے میں اس باپ تو قربان کیوں نہ جاواں جن ساری زندگی جتن کٹے، ساری زندگی محنتاں کیتیاں، ساری زندگی تکلیفاں اٹھائیاں، ساری زندگی دہاڑیاں کیتیاں، ساری زندگی مزدوریاں کیتیاں، ساری زندگی نہ سر وچ تیل لان دا فکر ہے نہ سرما، تسی تو بن ٹھن کے آئے ہو، نہ سرما پان دا فکر ہے نہ اپنی صحت بنان دا فکر ہے، اگر فکر ہے تے اولاد دا فکر ہے، اولاد دا فکر ہے، جڑا اولاد دی فکر دے اندر بڑھا ہو گیا، داڑھی دے بال سفید ہو گئے، سر دے بال سفید ہو گئے، جسم دے بال سفید ہو گئے، سوچ دیا زندگی لنگ گئی۔ اللہ دے قرآن وچ قصہ موجود ہے، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دو یتیم بچے تنو یاد ہونا ہے، دو جنہ دا باپ بڑا نیک سی، تے سفر وچ موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام جا رہے سن، موسیٰ علیہ السلام کل شریعت دا علم ہے، خضر علیہ السلام کل اور علم ہے، وہ علم تو اندسر نہ پریشان ہونا ہے، وہ علم ہی ہو رہے، علم ملدنی ہے، تے جدو قد ڈھائی تے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چنگا کام کر دے ہو، لوگاں دیاں بڑیاں بنائیاں، اللہ دا قرآن کہندے وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، او اگے ہی ڈھین علی سی، خضر علیہ السلام اس واسطے ڈھائی جے نویں بنائیے کدرے بچیاں دا خزانہ کسے ظالم دے ہاتھ لگ نہ جاوے، اے مظلوم روندے نہ رہ جان، اے مظلوم سسکیاں لیندے نہ رہ جان، انہاں دا خزانہ محفوظ کراں، کیوں انہاں دا ابا نیک سی، انہاں دا اللہ نیکی نال انسان دی دنیا دی دولت بھی محفوظ کر لیندا ہے، نیکی تے جڑے برے بن جاندے نا وہ اپنے مربے ہی ویچ بیندے نا۔ آج جنگ ایک بندہ دی او دی زمین تقریباً 3 اسٹیشن لگ دے سی، 3 اسٹیشن، اونوں کسے بندے کیا وہ کوئی نماز روزہ ہی کر لیا کر، ہو سکا کیڑی لوڑ ہے، اب مینوں اللہ دولت اتنی دیتی ہے، میریاں 7 نسلاں کھا 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 تھک جان انہاں تے مکدی، اینا اکھاں نال ویکھے آ جنگ شہر، میں ہندوستان دی گل نہیں کردا،
ایوب چوک وچ منگدا سی، لوگاں کولوں کی منگدا سی؟ بھیک منگدا سی۔ کیوں؟ برائی چھڈی نہیں، اللہ بھی پھر دی کوئی شے ہے، اللہ بھی پھر دی کوئی شے چھڈی نہیں، بھیک منگدا سی۔ جدی زمین 3 سٹیشن لگدے نے، سٹیشن اج میں ایک ننکانے سٹیشن ہے، اگا کتے ہے جڑا لے اگا کتے ہے کی تاندلا سمجھو یا پیچھے منڈی ایک ہے روڈالا منڈی، 3 سٹیشن بھی ہون تے کنی زمین بندی ہے، لیکن مالک بڑا بے نیاز ہے، اس دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ انہیاں مربے اور جائیداداں دا مالک اولاد ایسی فضول پیدا ہوئی، سب پھوک دیتا، مکان وک گئے، مربے وک گئے، تے آپ کی کردہ سی؟ عمر بن عبدالعزیز کول نہ سالہ آیا، او دا سالہ انہیں کیا کملہ بندہ ہیں، بچیاں واسطے بڑھائے کچھ نہ ہوں جی، آکھے نا میرے کول پیسے کافی ہے دیواں، آپ نے فرمایا ضرورت نہیں۔ انہوں کو قبل ہو گئے، ہر بندہ آتا ہے بچے دیاں 10 دکانہ ہون، 15 ہون، 20 ہون، اللہ حلال دا دے گا باویں 100 ہون، اللہ دے وے، اللہ ہر نو دے وے، حلال دا ہوئے حرام دا نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا میں تینوں مشورہ دینا بجڑ حرام مال لوکاں کو لے نہ بطور رشوت وہ واپس کر دے، میں تیرے تیرا دیا میرے بچیاں نوں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ایڈے اوکھے میں اٹیرے کیڑے کیڑے میں سبق سنا کے انہاں کو پیسے جیباں چوں کڈے، تو میں نو مشورے دینا ہے؟ فرمایا اچھا پھر دیکھ، اللہ میری اولاد دا وارث ہے۔ دنیا نے دیکھیا، دنیا نے او دے سالے دے پتر مسیح دے بوئے تے بھیک منگ دے سی، عمر بن عبدالعزیز دے پتر گھوڑیاں تے سواری کر دے سی۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ کہندے نے اس باپ دی کمائی سی جن نے دہاڑیاں کیتیاں، جن نے مزدوریاں کیتیاں، جن نے جتن کٹے، اللہ نے باپ دی دولت ضائع ہون، باپ دی دولت یہ یاد رکھو، باپ جیندہ ہوئے نا تو دولت ہوتی ہوندی ہے، یہ ہوتی مہربانی ہے بھئی جیندیاں بچیاں نو کہے بھئی چلو یار تسی آپس وانڈ لاؤ تاں جے میرے مرن دے بعد رولا نہ پاؤ۔ باپ بڑھا ہو گیا، صحابی نوجوانے کاروبار لئی چلے آؤ، دیر چلے آؤ، دور چلے آؤ، کہنے لگا ابا جی اے میری کنک دا خیال کرنا، چونکہ موسم میں کنک دا آگئے، میری کنک دا ماں پتر جا اللہ خیر کرے، خیال تے میں پہلے ہی کرنا، کچھ کنک بابے خیرات کر دیتی کھا لئی۔ پتر واپس آیا، انہیں کہا جدو میں گیا سی کنک انی سی، ہونا آیا کنک ایک ہی کردہ رہے ہیں۔ حدیث پاک وچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دی سب تو بڑی نشانی ہے کہ اولاد ماں باپ دی نافرمانی کرے گی۔ نشانیاں تے بڑیاں بڑیاں نے، صحابی بار بار اصرار کر رہے یا رسول اللہ کو بڑی نشانی دسو، فرمایا جدو بیٹی ماں تے حکمرانی کرے گی، نوجوان بیٹا بڈھے باپ دی داڑھی نوچے گا اور کہے گا کتے بکواس نہ کر۔ حضور نے فرمایا میرے یار انجے سمجھ قیامت آ گئی، قیامت انجے سمجھ، جدو جوان بچہ اپنے باپ دی داڑھی نوچے انجے سمجھ قیامت، انجے سمجھ قیامت آ گئی۔ اے بچہ نوجوان مصطفیٰ دے دربار وچ گیا شکایت کرن، میرے ول توجہ، بچہ مصطفیٰ دے دربار وچ گیا، ابا خدا دے دربار وچ گیا،
مسجد دے کونے میں رو رہے ہیں۔ اے جوان علی اپڑیا نہیں، جبرائیل پہلے آ گیا، آخر کردے سونے ایک جوان اپنے باپ دی شکایت لے کے آ رہے، شکایت میں تانوں دس دتی ہے میں لے کے آ رہے، اے بھی میں نہیں دسدا کیڑی لے کے آ رہے، او دی گل بالکل سننی نہیں، او دی گل نہیں سننی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر ہوئے، اللہ ہی خیر کرے۔ اے نوجوان داخل ہویا، حضور نے فرمایا اتھے بہ جا، جنہیں گل سنانی ہوئے نا وہ بند ہے۔ اب مرغی انڈا دینا ہوئے، ایک جالا نہیں سے دوجہ صحیح، دوجہ نہ صحیح تھے، اب مولوی نو آ جائے نا تقریر تسی نہ ہی سنو، انہیں اتھے سبزی کو کھلو شروع کر دینی ہے، اتھے کوئی نہ سنے انہیں بازار ہی سنا دینی ہے، تقریر آ گئی ہے نا، گل کرنی ہے بار بار اٹھ دے۔ حضور فرمایا چپ بولنا، پریشان ہو گیا بلے اے چنگا، یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ حضور بولا، فرمایا نہیں بولنا نہیں، پھر بہ جاندے، پھر اندروں ابال اٹھ دے، حضور فرماندے نہ بہ جا، پھر بہ جاندے۔ حضور نے دوسرے صحابی نو فرمایا ایدے ابے نو مسیح تو صد کے لے آؤ، کیوں؟ اتو تار مل گئی سی، صحابی اے بابے نو موڑے نہ لایا، حضور کو لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بابا میں ایتے نہیں پوچھدا تیرا پتر شکایت کی لے آئے، اے میں پوچھنا تو رب نال گلاں کیڑیاں کیتیاں نے؟ شکایت تو اتھے رہ گئی، یہ تو میں تو پہلے دس بھی بیٹھا نا، رولا کنک دا یا رولا ذرا رولا کنک دا سی، لیکن قدرت دی بات ہے، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چپ بولنا۔ پھر کون بولے؟ حضور کہن کھڑے ہو جاؤ، صحابی کھڑا ہے، بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھا ہے، کتھے جتیاں تے، فرمایا میں تو مجمع جو بندے نو گیا سی، ہر کسی حضور کرنا میرے تے آواز پئی سی، میں سمجھا مینوں ہی کیا ہے، جے میں بہندا نا میرا دوسرا قدم جنت سے نہ جاندا جہنم میں جاندا، حکم تہاڈا سی۔ اے چپ کر کے بیٹھے، بابا آ گیا، حضور فرمایا شکایت نہیں پوچھدا، اے پوچھنا رب نال گلاں کیڑیاں کیتیاں نہیں؟ بابا کہندے سونیا کی دساں، پہلی گل اے کیتی اے اسے واسطے جمعیاں سی، دوجی اے گل کیتی اے دن وی دیکھنا سی، تیسری گل وچ لمبیاں گلاں نے، میں گیا اللہ اج پتر مینوں جھڑک دے، جھڑکیاں دیندے، تانے مار دے، ساری زندگی میں کماندا رہیا، دیہاڑیاں کردا رہیا، مزدوریاں کردا رہیا، جتن کٹدا رہیا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ بہار دیکھی نہ خزاں دیکھی، نہ دن دیکھیا نہ رات دیکھی، نہ صحت دیکھی نہ بیماری دیکھی، نہ جوانی دیکھی نہ بڑھاپا دیکھیا، آج یہ کہندا ہے میری کنک کھا گئے۔ حضور دا چہرہ انور جلال چا گیا، آپ نے فرمایا انت و مالک لابیکا، تو بھی اپنے باپ دے، تیرا مال بھی تیرے باپ دے۔ خبردار، باپ تے پھر باپ ہوندا ہے۔ حضور نے چاچے نو بھی باپ کیا ہے، چاچے نو غزوہ احد دی تھوڑی جی تصویر دساں تانوں، واقعہ تے لمبا ہے، 3 سور ہے، سور اینو کہندے نا اردو سور ماں، تے میں ویسے صرف سور او کو ماں نہیں بول رہا، تھانوں سمجھ نہیں آنی، 3 سور ہے کافر ہے۔ حضور فرمایا علی اٹھو، ابو عبیدہ اٹھو، چاچا حمزہ اٹھو،
تینوں اٹھے تینوں شیر سن تے سامنے سارے کافر ڈھیر سن علی دی تلوار ہووے سامنے لشکر کفار ہووے میں کہنا جڑا علی دا یار ہووے او دا بیڑا پار ہووے سارے کافر گر گئے گردناں قلم ہو گئیاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیران دی طرح جپٹ رہے سن کدی تلوار سجے چل رہی سی کدی کھبے چل رہی سی ابو سفیان دی بیوی نے لالچ دیتا سی کس نو واشی بن حرب نو کہ تینو سونے دا ہار دیواں گی اگر حمزہ دا کلیجہ لے کے آویں میں حضرت حمزہ دا کلیجہ چباواں گی دشمنی دشمنی ہوندی ہے میرے ویر دشمن اس حد تک بھی گر جاندا ہے اے تے اللہ رسول دا شیر ہے کافران دیاں صفاں ڈھیر کر رہے ایک پتھر دی چٹان دے اندر ایک بڑے کافر تے حضرت حمزہ دی لڑائی ہو رہی ہے واشی نے چھپ کے نیزہ ماریا زور دا ماریا اے نیزے دی برچھی ناف تے لگی کمر پار کر گئی حضرت حمزہ دی انتڑیاں بیر نکل آیاں اللہ رسول دا شیر زمین تے گریا لڑائی تے میرے ویر جاری سی میرے ول توجہ کر میں عرض کرنا چاہنا اللہ اللہ مسلمان نو اللہ نے ہر حال وچ عزت دیتی ہے مر جائے تے شہید ہوندا ہے بچ جائے تے غازی ہوندے مرے اگر شہید مارے اگر تو غازی ہے یہ وہ راہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حمزہ نو برچھی جدو لگی سخت لگ گئی زمین تے گر گئے واشی دا دا لگ گیا حضرت حمزہ دے کن کٹ دیتے ہاتھ کٹ دیتے اکھاں کٹ دیتیاں ہوٹ کٹ دیتے جسم تے وجود دے 17 ٹکڑے کر دیتے اور حضرت حمزہ دا کلیجہ کٹیا جنگ دا موسم ٹھنڈا ہویا حضور فرمایا علی پتہ کرو میرا چاچا کتھے وے میں باپ دی گل کرن لگا کیا جملہ فرمایا غزوہ احد دے اندر احد دے میدان دے اندر میرے چاچے نو لبو میں اپنے چاچے نو دیکھ کے اپنے باپ دی پیاس بجھاندا سا میں اپنے چاچے نو دیکھ کے چونکہ آپ پیدا ہوئے آپ دے باپ آپ دے پیدا ہون تو پہلے ہی اے لمبا واقعہ ہے دکھ دی رگ چھیڑا نہیں حضور دے ابا جان آپ دی پیدائش تو پہلے ہی اللہ نو پیارے ہو گئے حضور نے کیا فرمایا میں چاچے نو دیکھ کے اپنے باپ دی دنیا امت نو دسیا کہ چاچا بھی باپ ہوندا ہے میں باپ دی پیاس بجھاندا سا حضرت علی کہندے میں زندہ وچ دیکھیا حمزہ نظر نہیں آئے میں شہیداں وچ دیکھیا حضرت حمزہ نظر نہیں آئے میں زخمیاں وچ دیکھیا حضرت حمزہ نظر نہیں آئے میں چلتا گیا پچھے پہاڑ دی اوٹ وچ چٹان وچ حضرت حمزہ دی لاش پئی ہے بازو بھی کٹے ہوئے نے ہاتھ بھی کٹے ہوئے نے انگلیاں بھی کٹیاں ہوئیاں نے پیراں دی انگلیاں بھی کٹیاں نے اکھاں بھی نکلیاں نے کلیجہ بھی نکلیا ہے سارا کچھ جسم وجود ٹکڑے 17 ہوئے پے نے میری چیخ نکل گئی میں صد ماریا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا چاچا شہید ہو گئے حضور اتنی اچھی آواز نال کدی نہیں رنے جتنا میدان احد وچ رنے صرف حضرت علی نے چیخ نہیں ماری میرے نبی دی بھی چیخ نکل گئی حضور چل دے آئے چاچے دی لاش دیکھی میرے آقا دے صبر دے بندن ٹوٹ گئے
حضور اتنے ہزاروں قطار رنے حضور رو رہے سن یہ آپ دی پھپھی حضرت صفیہ حضرت حمزہ دی بہن آ گئی حضور فرمایا میری پھپھی نو آن نہ دینا میرے صبر دے بندن ٹوٹ گئے نے عورت کمزور ذات ہے ہو سکتا ہے واہ اللہ کرے لیکن حضرت صفیہ نے فرمایا نہیں 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 اے خبر تے میں بھی سن لئی ہے میں ماتم نہیں کرانگی میں واہ ویلا نہیں کرانگی میں نوحہ نہیں کرانگی میں اپنے شہید بھائی واسطے دعا کرانگی اللہ دا شکر ادا کرانگی قیامت والے دن میں بھی شہید بھائی دی بین اٹھائی جاوانگی حضور نے اجازت پھر نہیں دیتی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ دے والد سن حضور فرمایا اپنی ماں نو روک دیو لیکن انہاں کہا نہیں یا رسول اللہ میں او عورت نہیں جس وچ صبر نہ ہوئے جس وچ بڑیاں بڑیاں صبر والیاں عورتاں گزریاں بڑیاں بڑیاں حضور نے سارے غم اندر رکھ لے تے کیا فرمایا میرے ول توجہ اگر واشی مل گیا 17 ٹکڑے نہیں 17 تریا 51 ٹکڑے کرانگا ایک کافر نہیں انہاں دے 70 کافران دا ایو حال کرانگا جذبائے جوش اللہ دے نبی فرما بیٹھے اللہ نے قرآن فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ اے میرا نبی جنہ انہا ظالمہ ظلم کیتا ہے انہا ہی کہو بدلہ لمانگے زیادہ کیوں کہندے ہو وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اگر صبر کرو تے صبر تو بڑی چنگی چیز حمزہ پلاٹ وستے نہیں لڑیا حمزہ کھال وستے نہیں لڑیا حمزہ نہر وستے نہیں لڑیا حمزہ زمین وستے نہیں لڑیا حمزہ مکان وستے نہیں لڑیا حمزہ تے اللہ دے دین وستے لڑیا ہے ہاں میرے محبوب صبر کرو مدت گزر گئی حضور خط لکھ رہے حضور خط لکھ رہے ہیں آج میں خط کران گیا تھی میں نے ایک بھائی ملیا کہندا جڑے تواڈے خلاف درخواستاں دیندے رہے تسی انہاں نے مٹھائیاں کھواندے رہے میں آکھیا اے میرے نبی دی سنت ہے حضور نے دشمناں نوں دعاواں دتیاں نے حضور دشمناں نوں دعاواں دتیاں نے اسی اس تے امتی ہاں اسی تے گالیاں دین والے نے بھی دعا دینے ہاں اسی تے پتھر مارنے نوں قرآن سنانے ہاں ساڈا کم قرآن سنانا کوئی مننے یا نہ مننے تو میں جہانی مارے جیسی جیڑا حد قرآن دی بننے اللہ دا شکر ہے خطیب تو میں توڑے سامنے بن گیا پر اللہ نے صفت میرے درویشاں لی رکھ دیتی درویشاں لی وہ میں نے یاد آ گیا چلو میں تن سنائے دیا خواجہ غلام فرید چلا کٹیا کتے دریا دے کنارے یہ شہر دا کنارے دریا دا نہیں چلا کٹیا ایک نا مجذوب آیا مجذوب آیا انہیں خواجہ صاحب نے کانج کیا بولتا وہ بھی گھٹ سی انہیں زور دا کیا انہیں کہا غلام فرید عید قدن بھئی عید کس دن ہے عید لنگی ہے نا عید قدن خواجہ صاحب نے رخ پھیریا فرمایا یار ملے جدن یار ملے عید قدن فرمایا یار ملے جدن وہ تھوڑی دیر پھر آگے موڑ آ گیا او سکا فریدہ تے یار ملے قدن ہون توجہ کر آپ نے فرمایا میں مرے جدن میں مرے جدو میں مر جائے نا آپاں میں مارنا واسطے ہاں جدو میں مر جائے پھر یار جے جیوں دے آئی مرنا ہووے تے دیس فقیرہ بھئیے
میں میاں منے دیوے تے اس نو جی جی کہیے جے کوئی کوڑا بے میاں گوبر سوٹے تے وانگی روڑی سیے اے ہاتھ قادر دے میں میاں ڈور ساڑی تے جتھے رب رکھے اٹھے رہیے نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا حضور نے کیا کیتا میرے ول توجہ میرے خالی تو اگلا جمعہ شروع کریے ویسے غزوہ احد میں بیان کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور ٹائم ہو جانا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ سانو واشی بن حرب دیاں گلاں اور حضور دا اخلاق سناواں گے واخر دعوانا الحمد وہ میں نے یاد آ گیا اگلے جمعے ایک شادی ہے برادری